سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 51 پارہ نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جان نشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اس کے بعد اب دیکھیں، نماز جو ہے نا، یہ نماز پڑھنی چھوڑ دینا، نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگنا، یہ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے، کیونکہ نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ دن رات جوڑے رکھتا ہے۔ اسے خدا پرستی کے مرکز اور محور سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ یہ جو ایک اللہ کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، بندھن ہوتا ہے، یہ اس کو ٹوٹنے نہیں دیتی ہے۔ تو اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ایک باقاعدہ کلیے کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی کا رویہ اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ آیت نمبر 51 سے 63 تک بتایا گیا کہ عقیدہ توحید تمام انبیاء کی بنیادی دعوت تھی، جو انبیاء کے کردار سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان سب کا ذکر کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ سب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی خدائی میں شریک نہیں تھے۔ ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، جنت کے وارث تھے، اور یہ سب حضرات اللہ کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تمام انبیاء کا یہ طریقہ کار تھا۔ اور پھر بتایا کہ نماز ان نبیوں کی شریعت میں بھی تھی۔ خاص طور پر حضرت اسماعیل کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگ ان کے جانشین وہ نااہل ثابت ہوئے اور انہوں نے نماز ضائع کر دی، شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن جب نماز نہ پڑھی جائے یا نماز درست نہ پڑھی جائے، اس سے غفلت برتی جائے، تو پھر انسان شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نماز تقریباً ضائع ہو چکی ہے، بہت کم تعداد ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر
64 سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، بس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ یعنی شیاطین جو ہیں، ان شیاطین کو جن کے یہ چیلے بنے ہوئے ہیں، جن کے سکھائے پڑھائی میں آ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، جہاں ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ہاں وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا خال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ہاں کتنا ہی گمراہ اور بدکار کہتے رہو، عذاب الہی کے ڈراوے دیا کرو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں، آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ میری دولت دیکھو، میری وجاہت دیکھو، ہر طرف جو ہے میرے نامور بیٹوں کو دیکھو۔ میری زندگی میں تمہیں کہاں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ میں اللہ کا مغضوب ہوں یا یہ کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں۔ کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس پر جمع رہنا چاہیے۔ مشرک لوگوں کو دوزخ کے احوال سنا کر خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے اثاثوں اور عالی شان مجلسوں پر نہ اترائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے بڑی ہی شان و شوکت رکھنے والی قوتوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے والے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔
رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ یہاں آیت نمبر 84 سے سورہ مبارکہ کے لاسٹ تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی چالیں جلد ختم ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ہی مشرکین پر اللہ رب العزت کے غیظ و غضب اور جلال کا بڑا زبردست اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آخر میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کو تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ سورہ ایک سوال پر ختم ہوتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے وہ کیا کیا کرے، اور اس کو چاہیے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور اس دور میں نازل ہوئی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ جب وہ اپنی بہن کے پاس غصے میں جاتے ہیں تو وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، جس کو سن کر حضرت عمر متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے تھے۔ اس مرحلے پر سورہ طٰہٰ کے نزول کا مقصد ایک طرف تو قریش مکہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد اور طریقہ کار سمجھانا تھا، اور دوسری طرف جو نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت موسیٰ کی جوانی اور ان کے پورے تجربے سنا کر ان کی تربیت کرنا تھا۔ تو اسی سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مختلف مرحلے بتا کر مومنین کو ایک طرف تسلی دی گئی ہے اور دوسری طرف قریش مکہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہی تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، اور جو انجام فرعون کا ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اب آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے انہیں تسلی دی گئی ہے، نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں یا مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوجھ محسوس کرتے تھے، بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ سورہ ملک اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ آپ اس غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اتنی مشقت اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ آہستہ اور اونچی کہی ہوئی ہر بات کو جان لیتا ہے، یہاں تک کہ سرگوشی کو بھی جان لیتا ہے۔ اس کے خوبصورت نام ہیں اور اس کو انہی ناموں سے بلایا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔
وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ۔ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے اور دریا اسے ساحل میں پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور پھر جا کر کہتی ہے، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ابتدا میں جب ان کو نبوت ملتی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہی انہیں نبوت دی تو پہلا حکم کیا دیا کہ آپ میرا ذکر کریں، عبادت کریں اور نماز پڑھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کچھ نشانیوں کے ساتھ بھیجا، دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ میرے ذکر میں سستی نہ کریں، یعنی دعوت بھی پہنچائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، یہی دعوت کو متاثر کن بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں نشانیاں لے کر پہنچتے ہیں تو فرعون نے کیا کہا اور اس کے ساتھ جو مقابلہ ہوا۔ آگے آیات جو شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 48 سے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا،
پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال کر باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا کہ شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ نے کہا، نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہاں کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور جائے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ آیت نمبر 48 سے آگے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں نشانیاں لے کر پہنچے ہیں تو فرعون نے کیا کہا کہ یہ تو اس لیے آئے ہیں کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ تو فرعون کے جملے جو ہیں نا وہ بہت اہم ہیں۔ کیا کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال کرے؟ پھر فرعون پلٹا، اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے، جادوگروں کو بلایا، درباریوں کو بلایا، جتنے بھی مشورے کیے وہ سب ان آیات کے اندر درج ہیں۔ اور اس کی تشریح میں تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ ملک کے بااثر طبقے کو وہ ڈرا رہا تھا کہ اگر اقتدار موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا تو تمہاری یہ ثقافت، یہ حسین جمیل تمدن، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی ہر دور میں خواہش پرست یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم خوبصورت دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین نافذ ہو گیا تو یہ جو ہمارا مثالی طریقہ ہے نا اس کو خطرہ ہو جائے گا۔ آج کل بھی دیکھا جائے تو اسلامی تحریکوں پر ظلم و ستم کے پیچھے یہی سوچ پائی جاتی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے۔ جادوگروں کا پھر سارا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے سارے جادو کو نگل گئی اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اس موقع پر فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو کرنا چاہتے کر لے۔ یہاں پر جادوگر جو ہے نا وہ حیرت انگیز استقامت دکھاتے ہیں
یعنی اتنا ایمان یوں دل کے اندر اتر جاتا ہے اور وہ اتنا زبردست جواب دیتے ہیں. دراصل ایمان جو ہے نا یہ وہ طاقتور جذبہ ہے جس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے نا تو وہ پھر کسی جابر سے نہیں ڈرتا، وہ دین پر ڈٹ جایا کرتا ہے. تو دین پر استقامت نہ ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری بھی ہے. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ،